بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 سپٹمبر ہے، دن ہے سوموار کا، اور سن ہے 2022۔ تو میرا آج کا موضوع یا عنوان یہ ہے کہ واجب الاتباع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم ہے۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ اپنے اس موضوع کے سلسلے میں سب سے پہلے میں سورہ البقرہ کی آیت 213 وہ میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کو ہم سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب اس کا مفہوم، نو انسانی عزت و عظمت 17/70 اور ضروریات زندگی 2/36 کے لحاظ سے ایک ہی جماعت ہے۔ اس کو امت واحدہ کہا جاتا ہے۔ تو یعنی قرآن کریم نے یہ بیان کر دیا کہ پوری نوع انسانی ایک ہی جماعت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سلام علیہم کو مبعوث فرمایا، جو فرما برداروں کو خوشخبری دینے والے اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ ان سب کے ساتھ اپنی ایک ہی کتاب نازل فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب کہا ہے۔ ان سب کو الکتاب ہی دی تاکہ وہ لوگوں میں ان مسائل کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کر لیا، اور واضح دلائل آ چکنے کے بعد ان لوگوں نے جنہیں ابتدائی انبیاء سلام علیہم کے ذریعے کتاب دی گئی تھی، باہمی بغاوت یعنی غصب حقوق ربوبیت کے ساتھ اس کتاب میں اختلاف پیدا کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق اپنے نئے نبیوں کے ذریعے ان مسائل میں ایمان لانے والوں کی رہنمائی فرمائی جن میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف انہی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو ہدایت کے خود طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی سلام علیہ وحدت انسانی کا داعی تھا۔ تو اس آیت کی جو وضاحت میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی انبیاء سمیت سب کے سب نبیوں سلام علیہم کو ایک ہی کتاب، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے الکتاب، ایک ہی کتاب اور ایک ہی شریعت 42/13 وہ دی گئی تھی، اور ہر نبی نو انسانی میں انسانی سطح اور تقسیم رزق کی روح سے وحدت پیدا کر کے چلا جاتا تھا، لیکن بعد میں پھر اونچ نیچ اور ناہموار تقسیم کی تمیز پیدا کر لی جاتی، اور اس طرح نئے مبعوث ہونے والے نبی سلام علیہ اور اس کے صحابہ
کو اس تمیز کو ختم کرنے اور انسانی وحدت کو پھر سے قائم کرنے میں انتہائی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی سطحی وحدت اور ضروریات زندگی کی ہموار تقسیم کو جنت قرار دیا ہے، 20/118 119۔ چنانچہ اس جنت عرضی کے حصول کے لیے حضور سلام علیہ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی بہت سے شدائد و مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ تو مخالفین ربوبیت کے ساتھ بدر، احد اور احزاب کی دفاعی جنگیں بھی ان کو لڑنی پڑی۔ تو یہ میں نے آیت صرف آپ کو اس لیے بیان کی ہے کہ پوری نوع انسانی جو ہے وہ ایک ہی امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک ہی کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ اصل موضوع یہ ہے کہ منزل من اللہ بھی صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اور واجب الاتباع بھی صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ تو اللہ نے آخری نبی حضور پر صرف اور صرف قرآن کریم ہی نازل کیا تھا، نیز صرف اور صرف قرآن کریم ہی کے ساتھ آخری رسول کو عوام کے فرائض منصبی سے آگاہ کرنے کا پابند کر دیا تھا۔ اس سلسلے کی جو آیت میں ابھی پیش کرنے والا ہوں، اس میں بھی عوام کو بھی بظاہر راست خطاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ صرف اور صرف اس عظیم الشان کتاب کی اتباع کرو جو حضور کے ذریعے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ وہ آیت ہے سورہ اعراف کی 7/3۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ایمان والو، اس عظیم الشان اکلوتی کتاب کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رسول کی معرفت تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتباع نہ کرنا۔ تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے اس آیت مجیدہ میں۔ سب سے پہلا جو ایمفیسس، جو پہلی اللہ تعالیٰ نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس آیت میں، وہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ یہ حکمیہ جملے میں صرف اللہ تعالیٰ نے ما انزلہ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ یہ نہیں کا جملہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگرچہ بظاہر اس قرآن کریم کے سوا کی اتباع سے منع کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس کتاب کے علاوہ کسی دوسری کتاب، دوسرے اولیاء کی آپ نے اتباع نہیں کرنا۔ اس میں ایک نقطہ لطیف ہے، ہم اس پر اب جاتے ہیں جو نمبر 1 ہے، اور جو نمبر 2 ہے اس میں الفاظ کی حاکمیت قائم رکھتے ہوئے یہ عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو دیا گیا ہے ما انزل اللہ کی اتباع کا، اور منع کیا گیا ہے اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتباع سے۔ حالانکہ
ما انزل اللہ کی ضد چونکہ غیر ما انزل اللہ ہے، اس لیے لازم آتا ہے کہ امریہ حکم اتبعوا ما انزل علیکم کی تائید کے لیے جو نہیں لائی جاتی، اس میں غیر ما انزل اللہ کی اتباع سے منع کیا جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے، واضح رہے کہ آیت مجیدہ میں جو تائیدی نہیں کا مخصوص انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اس میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اطاعت و اتباع کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسے کہ 6/57 اور 12/40 میں نفی اسبات کے حصر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے این الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حکم کا حق ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل یعنی اس کی اطاعت و اتباع کا ذریعہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ کون سا؟ ما انزل اللہ۔ اس لیے اس نقطہ لطیف کو ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اتباع و اطاعت کے احکام نازل ہوئے ہیں، ہر مقام پر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی اتباع و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ما انزل اللہ کی اتباع کے حکم میں بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی اتباع کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتباع کا اکلوتا ذریعہ ہے ما انزل اللہ، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش ہی سے یہی اکلوتا انداز اختیار فرمایا تھا کہ اپنی طرف سے ایک اکلوتی کتاب نازل فرمائی جاتی تھی، جس کا میں نے ذکر سورہ البقرہ میں 213 آیت سے میں نے ابتدا میں کر دیا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے اعلان کر دیا جاتا کہ صاحب حکم اور لائق اطاعت و اتباع صرف میں ہوں۔ 6/57 اور 12/40 جو میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ این الحکم الا للہ، پس تم میری نازل کردہ کتاب کے ذریعے خالص میری اتباع کرو۔ اب اتباع رسول کیا ہے؟ اس کے بعد سمجھنے کی چیز ہے، اتباع رسول کا یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ میں سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس اتباع رسول کی طرف خاص توجہ دیں، جس میں یہ اوپر میں نے واضح کیا ہے کہ اتباع الہی کا واحد ذریعہ ہے اتباع ما انزل اللہ، یعنی اتباع کتاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب عوام الناس پر الگ الگ نازل کی جاتی تھی، بلکہ عوام میں سے انہی کے ایک مسلمہ، نیکوکار اور انتہائی بلند اخلاق اور بلند کردار مکرم محترم فرد کو ما انزل اللہ کے ساتھ وحی کے لیے چن لیا جاتا تھا، اور صرف اسی کے ذریعے اپنی اتباع کے اوامر و نواہی، یعنی اس میں جو حکم تھے جس کو قائم کرنا ہے اور جس سے منع کیا جاتا، وہ پہنچائے جاتے تھے۔ جو صرف، اور اس کا ذکر میں نے سورہ البقرہ 2/213 میں کیا ہے، جو صرف اور صرف ما انزل اللہ یعنی کتاب الہی الکتاب میں محفوظ کر دیے جاتے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ما انزل اللہ یعنی کتاب الہی کی اتباع فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے۔ اس طرح جہاں جہاں اتباع اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول کے ذریعے عوام تک پہنچائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ضابطہ حیات کی اتباع مراد ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کا حکم پہنچانے والا۔
جو خود بھی احکام الہی کے تابع ہوتا تھا، جیسے کہ خود رسول کریم کا اقرار نفی اثبات کے حصر کے ساتھ بتکرار کثیر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر آیا ہے، ان اتبع الا ما یوحا الیہ۔ 6/50، 10/15، 46/9۔ نہیں میں اتباع کرتا مگر صرف اور صرف اس عظیم الشان ضابطے کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ما یوحا اور ما انزل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اصل متبوع نہیں بلکہ متبوع اکیلی ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم جو قیامت تک کی نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و اتباع کا اکلوتا ذریعہ ہے، رسول کریم کی وساطت سے یہ نازل کیا گیا تھا۔ تو اس میں جو زیر بحث چیز ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اور ولا تتبعوا من دونہ اولیاء 7/3 سے، اس سے وضاحتاً ثابت ہوا کہ اتباع الہی کا اکلوتا ذریعہ جو ہے وہ ما انزل اللہ ہے۔ اور اس امر کا فیصلہ کہ ما انزل اللہ کیا ہے، اس کی متصلہ جو آیت مجیدہ ہے کتاب انزل الیک، یہ 7/2 میں اس کا ذکر کر دیا گیا ہے سورہ اعراف میں، کہ وہ صرف اور صرف ایک اکلوتی کتاب ہے۔ اس کے سوا ذخیرہ روایات حدیثیں کی کوئی ایک کتاب بھی نہ ما انزل اللہ ہے، نہ واجب الاتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول خود بھی اسی ما انزل اللہ کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ کے تابع تھے، متبوع نہ تھے۔ تو یہ ایک انتہائی کرب انگیز المیہ ہے کہ کتب روایات کو ما انزل اللہ میں شامل کر کے واجب الاتباع قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کے غیر منزل من اللہ ہونے کے سینکڑوں دلائل، صرف 2 قرآنی دلیل جو ہے اس کے لیے ہم اس کو لے کے آتے ہیں۔ پہلی دلیل قاطع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منزل من اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ 2/23۔ اگر تم اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے ریب میں ہو، شک میں ہو، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اور آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا 2/24۔ پھر اگر تم اس جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکے، اور یاد رکھو کہ تم ہرگز کبھی بھی نہ بنا سکو گے۔ اب اس الہی چیلنج پر غور فرمائیں کہ ما نزلنا کی مثل آج تک نوع انسانی نہیں بنا سکی، مگر کتب روایات کی حالت یہ ہے کہ لاکھوں روایتیں گھڑ کر کتب روایات میں داخل کر دی گئی ہیں۔ اب دوسری دلیل قرآن کے متعلق سورہ حامیم سجدہ میں اعلان کر دیا گیا ہے اِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ لَا یَأْتِیہِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِن خَلْفِہِ تَنزِیلٌ مِن حَکِیمٍ حَمِید 41/41 to 42۔ بے شک وہ ایک اکلوتی غالب کتاب ہے، باطل نہ اس میں آگے کی طرف سے شامل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے کی طرف سے داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بے حد حکمتوں والے
اور بے حد تعریفوں والوں کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب عزیز کا یہ 1400-1500 سالہ مشاہدہ یہ گواہ ہے کہ اس میں آج تک باطل کا گزر نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن کتب روایات اگر منزل من اللہ ہوتی تو ان میں بھی باطل کا گزر نہ ہو سکتا، چونکہ ان میں لاکھوں کی تعداد میں باطل روایات احادیث منسوب کی صورت میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس لیے بصورت نصف النہار ثابت ہوا کہ کتب روایات کا ما انزل اللہ ہرگز نہیں ہے۔ ما انزل اللہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، جس میں 1400 یا 1500 سال کی طویل مدت میں بھی نہ صرف یہ کہ باطل نہیں داخل ہو سکا، بلکہ اس میں زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکی۔ تو یہ تھا سامعین کرام آج کا میرا موضوع، اور اس سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے الکتاب قرآن کریم وہی قابل اتباع ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ، آج کریے اتنا ہی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اور میں ہوں محمد طفیل شاہ۔